السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس سے پہلے آپ نے سماعت کیا کہ بے وضو شخص نے بغیر دھلا ہوا ہاتھ پانی میں ڈال دیا اور وہ پانی دہ دردہ سے کم ہے، اور دہ دردہ میں نے بتایا تھا کہ 10x10 کا جو حوض ہوتا ہے وہ بڑا حوض کہلاتا ہے، یعنی جس کا حاصل ضرب 100 ہاتھ ہو جائے۔ 100 ہاتھ کا جو حوض یا تالاب ہے وہ دہ دردہ ہے، اس میں اگر ناپاکی گر بھی جائے تو جب تک پانی کے 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف میں تبدیلی نہ آئے، یعنی اس کا رنگ نہ بدلے یا مزہ نہ بدلے یا بو نہ بدلے، تب تک وہ پانی پاک ہے، اس سے وضو غسل جائز ہے۔ کس میں؟ دہ دردہ پانی میں۔ اور اگر دہ دردہ سے کم پانی ہے، ایک قطرہ بھی نجاست کا پڑ گیا تو سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو اگر ایسے پانی میں مثال کے طور پر بیرل میں رکھا ہوا ہے یا بکیٹ میں رکھا ہوا ہے، بنگی میں ہے، یہ بغیر دھلا ہوا ہاتھ وضو نہیں ہے اس کا، بے وضو آدمی ہے، اور بغیر دھلا ہوا ہاتھ، بلکہ ہاتھ کیا، ہاتھ کی ایک انگلی کیا، انگلی کا ایک پورا کیا، پورے کا ناخن اگر ڈال دیا وہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ناپاک نہیں بولا میں، کیا بولا؟ پھر آپ لوگ سمجھیں گے کہ ناپاک بتا دیے اس کو۔ ناپاک کب ہوگا؟ جب اس میں ناپاکی گرے گی تب ہوگا۔ اگر بے وضو شخص نے بغیر دھلا ہوا ہاتھ، بلکہ ہاتھ کی انگلی، بلکہ انگلی کا پورا، بلکہ ایک ناخن بھی ڈال دے تو وہ پانی کیا ہو جاتا ہے؟ مستعمل ہو جاتا ہے، اس سے وضو درست نہیں ہوگا۔ آج لوگوں کا حال بڑا عجیب ہے، یہ مسئلہ تو لگتا ہے لوگ جانتے ہی نہیں، یا جانتے بھی ہیں، کبھی کبھی سنا ہوگا بھی تو لوگ انسنی کر دیتے ہیں، یعنی اس کو کیئر نہیں کرتے، ہو جاتا ایسا، معاذ اللہ، ایسی سوچ لوگوں کی۔ کیا ہو جاتا؟ تمہارے باپ کی شریعت ہے یا ہمارے باپ کی شریعت ہے؟ قانون اللہ اور اس کے رسول کا ہے نا، تو جو اللہ اور اس کے رسول نے قانون بنایا ہے وہ چلتا ہے، آدمی کی طبیعت نہیں چلتی، شریعت چلتی ہے۔ تو شریعت نے کہا یہ پانی مستعمل ہو گیا، اب اس سے وضو درست نہیں ہے تو نہیں ہے، لوگ کیئر نہیں کرتے، ڈال دیتے ہیں اس میں۔ آتے ہیں پانی لینے کے لیے تو ناخن کیا، پورا کیا، انگلی کیا، پورا ہاتھ ہی ڈال دیتے ہیں، تو خود کا بھی وضو نہیں ہوتا، بعد میں جو آتے ہیں ان کا بھی وضو نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کرنٹ چلا گیا، موٹر چلتی نہیں، وضو بنانا ہے، پانی نکال کر بیرل وغیرہ میں ڈالتے ہیں اور لوگ اسی میں انگلیاں، ہاتھ سب ڈبا کے نکالتے ہیں اور سمجھتے ہیں وضو بھی ہو گیا، نماز بھی ہو گئی۔ وضو بھی نہیں ہوا، نماز بھی نہیں ہوا، خالی اٹھک بیٹھک کی ہے تم اور کچھ نہیں۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ان مسائل کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ اور میں نے ایک بات یہ کہی تھی، مسئلہ بتایا تھا کہ اتنے زور سے بہتا ہوا پانی کہ اگر اس میں تنکا ڈالا جائے تو بہا لے جائے، تو اس میں اگر نجاست پڑ جائے تو نجاست پڑنے سے ناپاک نہیں ہوگا۔ بہتا ہوا پانی ہے کہ تنکا ڈالو تو بہا لے جائے، اگر اس میں ناپاکی گر گئی تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ پانی کے 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف میں تبدیلی نہ آ جائے، یعنی نہ مزہ بدل جائے یا رنگ بدل جائے پانی کا یا اس کی بو بدل جائے۔ تو 3 وصف میں سے کوئی ایک وصف اگر بدل گیا تو اس کو دھیان میں رکھیے، بہت جگہ کام آئے گا۔ تو اگر 3 وصف میں سے کوئی ایک وصف بدل گیا تو اس صورت میں پانی ناپاک ہوگا، بہتا ہوا بھی ہو تو بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اور اب یہ پانی کب پاک ہوگا؟ اس وقت پاک ہوگا کہ پانی جب نجاست کو خوب بہا کے لے جائے، اب نجاست کا اثر بالکل نہ رہے، نہ باس رہے، نہ بو بدلے، نہ مزہ بدلے، بلکہ اس کی بو اور مزہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے، اور رنگ جو بدلا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے، پانی کا اصل رنگ آ جائے، تو اب اس سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔ ناپاک پانی کو
یعنی جس پانی میں ناپاکی گر گئی. اب ایک بات اور میں نے بتائی تھی، الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. تو بلا وجہ شک اور شبہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ شاید اس میں گرا ہو، شاید اس میں پڑا ہو، ہے نا. تو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاید ہوا ہو، شاید ناپاک ہو، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو حرج میں پڑ جائیں گے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صحابہ کرام کی جماعت ہے، تابعین بھی ہیں اس میں، اور سفر ہو رہا ہے، ایک جنگل میں رکے، وہاں ایک گڑھا تھا، اس میں پانی تھا. تو کسی نے پوچھا، وہاں جو رہتا تھا آدمی، یا ایک باغ تھا، وہ باغ کا مالک تھا، وہ گڑھے میں پانی تھا. تو کسی نے مالک سے پوچھا کیا یہاں درندے وغیرہ آتے ہیں، پانی پیتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مالک سے فرمایا کہ اے مالک تو مت بتا ہم کو. مطلب یہ کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی کی اصل حالت ہے پاک ہونا. جب ہماری نگاہوں کے سامنے ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہوا تو پوچھنے کی چکر میں نہیں جانا، وضو کرو، نماز پڑھو، چلتے رہو. سبحان اللہ، شریعت نے کتنی آسانی دی ہے. ہاں لیکن جب واقعی ناپاکی کا یقین ہو جائے، یا تو اس نے آنکھ سے خود دیکھا یا کسی مسلمان نے اس کو بتایا، تو اب وہ ناپاک مانا جائے گا، اس سے وضو غسل نہیں کریں گے. لیکن بلا وجہ شک و شبہ میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. پاک بھی پانی ہے نا، تو وسوسہ ڈالے، کہاں بھی شاید لگتا ہے کہ بغیر دھلا ہوا اس میں ہاتھ پڑ گیا ہو، انگلی لگ گئی ہو، یا یہ پانی ناپاک ہو، وغیرہ وغیرہ، وسوسے ڈالتا ہے شیطان. وضو بنانے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ دھل لیا تین مرتبہ اچھے سے چہرے کو، ہاتھوں کو کونیوں سمیت پانی اچھی طرح سے پہنچا دیا، پھر بھی وسوسہ ہوتا ہے کہ دھویا نہیں دھویا. تو تم کہنا کہ میں دھویا، کیا کہنا؟ میں دھویا. سمجھے کہ نہیں؟ اگر یہ بطور وسوسہ ہوتا ہو تو اس پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ وضو سے فارغ ہو کر اٹھ کے آ جائیں. لیکن یہ بطور وسوسہ نہ ہوتا ہو، زندگی کا پہلا واقعہ ہو کہ شبہ پڑا کہ یہ وضو دھلا یا نہیں دھلا، تو اب وہ وضو دھل لے. لیکن بار بار شبہ پڑتا ہے، کبھی چہرہ کے متعلق، کبھی ہاتھ کے متعلق، کبھی ہاتھ کے متعلق، کبھی پاؤں کے متعلق، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، تو اس کی طرف توجہ نہ دے، کیونکہ یہ وسوسہ ہے. کیا ہے؟ یہ وسوسہ ہے. اچھا، ناپاک پانی جس میں نجاست پڑ گئی، ناپاک پانی کو خود بھی استعمال کرنا حرام ہے، اور جانوروں کو بھی پلانا ناجائز ہے. اگر پانی ناپاک ہے، خود بھی نہیں استعمال کر سکتا، جانوروں کو بھی نہیں پلا سکتا. ہاں گارے وغیرہ میں کے کام میں لا سکتے ہیں کہ گارا وغیرہ اس سے کلائے، لیکن جو مسجد کی تعمیر میں گارا استعمال ہو رہا ہے تو مسجد کے گارے کی مٹی میں لگانا جائز نہیں. مکان بنانا ہے، دکان بنانا ہے تو وہ پانی اس میں ڈال سکتے ہیں، لیکن مسجد کی دیوار میں اس مسجد کے مٹی کے گارے میں ناپاک پانی ملانا جائز نہیں ہے. ناپاک پانی بدن یا کپڑے یا جس چیز میں بھی لگ جائے وہ ناپاک ہو جائے گا. تو اگر کپڑے میں لگا اور وہ 1 درہم سے زیادہ ہے، دھونا فرض، 1 درہم کے برابر تو دھونا واجب، 1 درہم سے کم ہے تو دھونا سنت. تو اس کو جب تک پاک پانی سے دھو کر پاک نہ کر لیں، پاک نہیں ہوگا. اب دیکھیے ایک مسئلہ ہے، پانی میں بلا دھلا ہوا ہاتھ پڑ گیا. اب پڑ گیا کبھی ہوتا ہے کہ خیال نہیں رہا، پڑ گیا. اب اس کو چاہتے ہیں کہ سب پانی کام کا ہو جائے، کیونکہ اس کو پورے کو تو پھینک نہیں سکتے. اب یہ چلیے اس کو کپڑے دھونے میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، منہ ہاتھ دھونے میں ایسے ہی جو منہ ہاتھ دھوتے ہیں آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں، یا استنجا کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، طہارت کے لیے، ہے نا. لیکن وضو کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ پانی بھی کام کا اور لائق ہو جائے وضو کے، تو اب کیا کریں گے، اس میں دوسرا پاک پانی ملائیں گے. پاک تو یہ بھی ہے، لیکن دوسرا پاک کا مطلب جو مستعمل نہیں ہے،
جس میں کسی نے بغیر دھلا ہوا ہاتھ نہیں ڈالا، ایسا پانی اس میں آپ ڈالیں گے. جیسے بکیٹ اگر بھری ہوئی ہے اور اس میں کسی نے بغیر دھلا ہوا ہاتھ ڈال دیا یا انگلی ڈال دیا، پورا ڈال دیا، ناخن ڈال دیا، جو بھی ڈالا مستعمل ہو گیا. اب اس میں آپ پاک پانی ملائیے کہ تھوڑی دور بہہ کر جائے پانی، بکیٹ بھر جائے اور بھر کر بہنے لگے پانی، اور تھوڑی دور تک بہہ کر جائے. اب وہ سارا کا سارا پانی استعمال کے لائق ہو جائے گا. یا پاؤ بکیٹ پانی ہے، اس کو آپ آدھے سے زیادہ بنا دیجئے دوسرا پانی ڈال کے، تو جتنا پانی تھا اس سے پانی ڈبل ہو گیا، زیادہ ہو گیا ہے نا، تو بھی وہ کام کے لائق ہو گیا. یوں ہی ناپاک پانی کو بھی پاک کر سکتے ہیں. یہ صرف مستعمل پانی کی بات نہیں ہے، پانی اگر ناپاک ہو گیا ہے تو اس ناپاک پانی کو بھی پاک کر سکتے ہیں. اب کوئی ایسا کرے کہ اس میں گوبر گر جائے. اب حضرت نے مسئلہ بتایا ہے، بکیٹ میں بھر کے پانی ڈالتے رہو، تھوڑی دور بہہ کر نکل جائے. اب نکل گیا، اب اس میں گوبر اسی میں رہا ہے. اب وہ سمجھا کہ حضرت نے تو مسئلہ بتا دیا، اب پانی پاک ہے اگرچہ گوبر اندر ہے. ایک گاؤں میں کنویں میں کتا گر گیا تو آئے حضرت کے پاس مسئلہ پوچھنے. حضرت نے کہا کہ پورا پانی نکال دو. کتا حضرت گر کر مر گیا ہے کنویں میں اگر کتا گر کر مر جائے تو پورا پانی نکالنا چاہیے. کنویں میں کتا گر کر مر گیا ہے، کیا کرنا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ پورا پانی نکالو. پورا پانی نکالے، اور نکالنے کے بعد میں اس کے بعد جب دوسرا پانی اس میں بھرا گیا تو تھوڑا سا پانی لے کے آئے حضرت کے پاس. حضرت دیکھیے پاک ہو گیا کہ نہیں پاک ہوا. تو دیکھا اس میں بال ہے. کہا یہ کیسا بال ہے؟ کہا کتے کا بال ہے. کتا کہاں ہے؟ حضرت کتا کنویں میں ہے. ارے نالائق کو، کتا کنویں میں ہے، پانی نکال دیا تو کنواں پاک ہو جائے گا، پہلے کتے کو نکالو، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ناپاک پانی کو بھی پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مطلب ناپاکی اس میں سے نکل جانا چاہیے، ہے نا. یہ نہیں کہ نجاست اسی میں ہے، آپ پانی ڈالتے رہیے تو پاک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. اچھا، ایک مسئلہ نادر ہے، یہ بہت کم حضرات اس کو جانتے ہیں، عوام تو عوام، خواص میں بھی، کہ نابالغ کا بھرا ہوا پانی کہ شرعن اس کی ملک ہو جائے. جیسے وہ برتن لایا، پانی اس نے کہیں سے بھر لیا، کنویں سے، ندی سے، نالے سے، اب اس کی ملک وہ پانی ہو گیا. ملک سمجھتے ہیں نا جی، وہ مالک ہو گیا اس پانی کا. اسے پینا یا وضو یا غسل یا کسی کام میں لانا اس کے ماں باپ یا جس کا وہ نوکر ہے، اس کے ماں باپ یا وہ جس کا نوکر ہے، اس کے سوا کسی کو جائز نہیں. اس کے سوا کسی کو جائز نہیں. اگرچہ وہ اجازت بھی دے دے، کیونکہ نابالغ ہے. اگر اس نے پانی بھر لیا، وہ پانی شرعاً اس کی ملک ہو گیا، اس کے ماں باپ اور اس کے سوا جس کا وہ نوکر ہے، دوسرے کو پانی وہ پینا یا وضو غسل کے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے. اگر اس سے وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا اور گنہگار ہوگا. اب دیکھیے، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے زمانے میں نماز با جماعت ہو رہی ہے. ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے، چھوٹے موٹے عالم بھی نہیں تھے، وہ بہت بڑے عالم تھے، وقت کے بہت بڑے عالم تھے. وہ آئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے ملنے کے لیے، اور وہ دل میں کچھ وسوسہ بھی رکھتے تھے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے. جب آئے تو دیکھا جماعت قائم ہے اور ایک نابالغ بچہ کنویں پر کھڑا ہے پانی لیے ہوئے. تو آپ آئے اور کہا جلدی سے بچے پانی دے. کہا کہ حضرت میں نہیں دے سکتا. کہا کیوں نہیں دے سکتا؟ حضرت میں نابالغ ہوں، میرا پانی آپ لے نہیں سکتے وضو کے لیے، ہے نا. اب کہا کہ میں تجھے پیسہ دیتا ہوں، دے. کہا حضرت میں بیچنے کا بھی مجاز نہیں ہوں کیونکہ مجھے اس کی اجازت نہیں ہے نا، اور چونکہ میں نابالغ ہوں
تو میں بیچ بھی نہیں سکتا, آپ خرید بھی نہیں سکتے. اب غصہ تو بہت آیا, نماز کا ٹائم بھی جا رہا ہے اور یہ بحث کر رہا ہے. بچہ چھوٹا سا بچہ تھا, نابالغ, اور خود ہی ڈول لیا, جلدی سے پانی نکالا, وضو بنایا, جا کے نماز ادا کی. اس کے بعد جب غصہ فرو ہوا تب انہیں خیال آیا جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے گلی کا بچہ اتنا علم دین جاننے والا ہے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیسا علم رکھتے ہوں گے. اللہ اکبر, ہے نا. تب پھر دل ہی دل میں توبہ کیا اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے اور اعلیٰ حضرت سے مرید ہوئے. تو بہرحال یہاں سے معلمین کو سبق لینا چاہیے کہ وہ اکثر نابالغ بچوں سے پانی بھروا کر اپنے کام میں لایا کرتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ نابالغ کا ہبہ صحیح نہیں, کہ نابالغ نے جیسے جو اس کی ملک تھی اس نے کسی کو دے دیا کہ بھائی لے لو, تو وہ ہبہ بھی صحیح نہیں ہے. اسی طرح کسی بالغ کا بھرا ہوا پانی بھی بالغ نے بھرا ہے مگر بغیر اس کی اجازت کے خرچ کرنا حرام ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد.